ایک بوڑھا درویش اور اس کا خالی کنواں۔ کہانی کئی سو سال پرانی ہے۔ ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں پہاڑوں کے بیچوں بیچ درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا قافلہ بستا تھا۔ اس گاؤں کے مکین سادہ دل محنتی مگر تنگ دست تھے۔ فصل کم ہوتی، پانی نایاب تھا، لوگوں کی زندگی مشکل تھی۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک جھونپڑی میں بابا صفدر نام کا ایک بوڑھا درویش رہتا تھا۔ بابا صفدر کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھی، بس ایک خالی کنواں تھا جو اس کی جھونپڑی کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ یہ کنواں نہایت پر اسرار تھا، صدیوں پرانا، پتھروں سے تراشا ہوا، جس کے اندر جھانکنے پر اندھیرا ہی دکھائی دیتا۔ گاؤں والے اکثر اس کنویں کو اون خالی کنواں کہہ کر پکارتے تھے۔ بابا صفدر دن بھر اسی کنویں کے کنارے بیٹھا رہتا، کبھی کنویں میں جھانکتا، کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کوئی دعا مانگتا۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، بڑے اسے مجنون کہتے۔ کوئی کہتا بابے کو خزانے کی امید ہے تبھی کنویں میں جھانکتا رہتا ہے، تو کوئی کہتا یہ بوڑھا پاگل ہو چکا ہے، بھوکا مرے گا۔ مگر بابا صفدر سب باتوں کو نظر انداز کر کے کنویں کے کنارے بیٹھا رہتا۔ اس کا یقین اٹل تھا۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا، ندیاں سوکھ گئیں، کنویں خالی ہو گئے، پینے کو پانی نہ رہا، کھیت برباد ہو گئے، جانور پیاس سے مرنے لگے، لوگ مایوس ہو گئے، ہر طرف فریادیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے میں ایک شخص نے مشورہ دیا، چلو بابا صفدر کے پاس چلتے ہیں، شاید اس کے کنویں میں کچھ ہو۔ لوگ ہنستے ہوئے بولے، ارے پاگل ہو، وہ خالی کنواں، وہاں کیا ملے گا؟ لیکن مجبور ہو کر سب لوگ بابا صفدر کی جھونپڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ بابے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگے، بابا، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اگر تمہارے کنویں میں کچھ ہے تو ہمیں دے دو۔ بابا صفدر خاموشی سے اٹھا، کنویں کے کنارے گیا، آنکھیں بند کی، کچھ پڑھنے لگا، پھر کنویں میں بالٹی ڈالی۔ جب بالٹی اوپر نکالی تو حیرت انگیز طور پر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی نہایت شفاف اور ٹھنڈا تھا۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ پورا گاؤں بابے کے کنویں کے پاس قطار میں کھڑا ہو گیا، ہر شخص کو پانی ملنے لگا۔ بابا صفدر سارا دن پانی نکالتا رہا، بچے بوڑھے جوان سب نے جی بھر کے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، پورا گاؤں بچ گیا۔ لوگ بابا صفدر کے قدموں میں گر پڑے، شرمندگی سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، بابا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جب پورا گاؤں پیاس سے مر رہا تھا تمہارے کنویں میں پانی کہاں سے آیا؟ بابا صفدر مسکرایا اور کہا، یہ کنواں خالی نہیں تھا، تم لوگ خزانے تلاش کرتے رہے، میں نے صبر کیا۔ یہ کنواں صبر کا کنواں ہے، یہاں صرف وہ پانی نکلتا ہے جو صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ قحط ختم ہو گیا، فصلیں لوٹ آئیں، ندیاں دوبارہ بہنے لگیں، مگر گاؤں والوں کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اب بابا صفدر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بابے کی باتوں پر غور کرتے اور صبر کا سبق سیکھتے۔ بابا صفدر کچھ سال بعد ایک رات خاموشی سے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کنویں کو صبر کا کنواں کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہی کنواں آج بھی اس گاؤں میں موجود ہے۔ لوگ اب بھی اس کے کنارے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ویسا صبر عطا کرے جیسا بابا صفدر کو دیا تھا۔ کہانی ختم، سبق باقی۔